آج ہم ایک ایسی پراسرار اور خوفناک داستان کی بات کریں گے جو دنیا کے خطرناک ترین ریگستانوں میں سے ایک گوبی سے جڑی ہے۔ یہ کہانی ہے گوبی کی ریت پر راج کرنے والی ایک چڑیل کی۔ یہ وہ سخت وارننگ ہے جو صحرائے گوبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سوچیں، ایک ایسی جگہ جہاں سے واپسی کا راستہ ملنا سمجھیں ناممکن ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے اسی وسیع اور خطرناک گوبی ریگستان سے، ایک ایسی جگہ جو سرابوں، رازوں اور نہ جانے کتنی کھوئی ہوئی جانوں کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ ذرا اس کی وسعت کا اندازہ لگائیے۔ یہ ریگستان تقریباً 13 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ مطلب یہ اس لیجنڈ کے لیے ایک ناقابل یقین حد تک بڑا اور خوفناک میدان ہے۔ اچھا، تو یہ کہانی ہم تک پہنچی کیسے؟ اس کا سراغ ملتا ہے ایک طیارے کے حادثے میں بچ جانے والے شخص کی ڈائری سے۔ وہ کسی طرح اس جہنم سے زندہ بچ نکلا اور اسی نے اس ویران زمین پر حکمرانی کرنے والی ایک خوفناک چڑیل کے راز سے پردہ اٹھایا۔ اور یہیں سے ہم اس داستان کے مرکزی کردار تک پہنچتے ہیں، ایک ایسی چڑیل جس کی کہانی صرف خوف کی نہیں بلکہ ایک بڑے المیے اور ایک خوفناک تبدیلی کی بھی ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ ایک زمانہ تھا جب وہ ایک حسین رقاصہ تھی جس کی خوبصورتی کی مثالیں پورے شہر میں دی جاتی تھیں۔ اور آج وہ ایک بھیانک چڑیل ہے جس کا چہرہ مسخ شدہ اور اعضاء بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ تبدیلی ایک بد دعا کا نتیجہ تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے حسد کرنے والے کو جادوگروں نے اسے یہ سزا دی۔ انہوں نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، اس کے ہاتھوں اور پیروں پر لمبے نکیلے ناخن اگا دیے اور اس پر ایک ایسی شرط لگا دی جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ اپنی خوبصورتی واپس پانے کے لیے اسے صحرا میں قدم رکھنے والے کسی بھی بہادر انسان کا دل کھانا ہوگا۔ اب کہانی میں ایک نیا کردار آتا ہے، الینا، ایک مہمجو خاتون جو ایک افسانوی خزانے کی افواہوں کے پیچھے اس صحرا کی طرف کھچی چلی آتی ہے۔ الینا کا مشن آسان نہیں بلکہ بہت خطرناک ہے۔ وہ جس خزانے کی تلاش میں ہے اس کی محافظ وہی چڑیل ہے، اور خزانے تک پہنچنے کا واحد راستہ چڑیل کی پناہ گاہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسے ایک مخبر نے راستہ تو بتا دیا لیکن ساتھ میں ایک سخت ہدایت بھی کی، دن میں سفر کرنا اور رات ہوتے ہی چھپ جانا۔ تو الینا اپنا یہ مشکل سفر شروع کرتی ہے اور بہت جلد اسے صحرا کی سفاک حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا پہلا دن ہی آزمائشوں سے بھرا تھا۔ صبح جھلسا دینے والی دھوپ میں وہ قطب نما کی مدد سے جنوب کی طرف نکلی۔ دوپہر تک ایک شدید ریتلے طوفان نے اسے آ گھیرا، اور جب طوفان تھما تو شام کے اندھیرے میں اسے ایک عجیب گڑھا نظر آیا جس میں پھلدار پودے تھے۔ رات کے لیے ایک غیر متوقع پناہ گاہ مل ہی گئی۔ اپنی اسی پناہ گاہ سے الینا ایک ایسے عجیب و غریب اور ماف الفطرت منظر کی گواہ بنتی ہے جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دیتا ہے۔ آدھی رات کو الینا نے دور ایک حیولے کو چاندنی میں رقص کرتے ہوئے دیکھا۔ اس وسیع و عریض خاموش صحرا میں ایک تنہا رقص، لیکن یہ کوئی عام رقص نہیں تھا۔ جلد ہی اس چڑیل کے ساتھ بھوت جیسی بدروحیں بھی شامل ہو گئیں جو اس کے گرد ہوا میں معلق ہو کر چکر لگا رہی تھیں۔ رقص کا اختتام اچانک اور بہت عجیب طریقے سے ہوتا ہے۔ وہ چڑیل ایک دم سے زمین پر گر جاتی ہے اور بری طرح ہانپنے لگتی ہے، جیسے اس کی ساری توانائی نچوڑ لی گئی ہو۔ یہ منظر صرف خوفناک ہی نہیں بلکہ بہت پراسرار بھی تھا۔ اگلی صبح الینا ہمت کر کے چڑیل کی اس عجیب و غریب اور بے چین کر دینے والی رہائش گاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ باہر کی جھلسا دینے والی گرمی کے بالکل برعکس اس ٹوٹی پھوٹی عمارت کے اندر ایک ٹھنڈا غیر حقیقی صحن تھا جس میں کمل کے پھولوں کا تالاب بھی تھا۔ یہ منظر خوبصورت تو تھا لیکن اس ویرانے میں بالکل ناممکن لگ رہا تھا۔ لیکن اصل خوفناک انکشاف تب ہوا جب الینا کو احساس ہوا کہ دیواریں حرکت کر رہی ہیں۔ جب اس نے انہیں چھوا تو وہ کسی جاندار کی کھال کی طرح نرم اور گرم محسوس ہوئیں۔ وہ پناہ گاہ خود زندہ تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان زندہ دیواروں کے پیچھے آخر کیا راز تھا؟ کیا وہ پناہ گاہ چڑیل کی بددعا کا حصہ تھی یا اس سے بھی زیادہ خوفناک کوئی چیز؟ اس کا جواب شاید ہمیشہ کے لیے گوبی کی ریت میں ہی دفن رہے۔